اچھا ٹھیک ہے بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اسلامیت کے آپ کی 4 کلاس کی اسلامیت کے فرسٹ چیپٹر کو اسٹارٹ کریں گے، جو کہ ایمانیات و عبادات سے متعلق ہے. اور اس میں ہم ایمان کے اجزاء سے کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایمان کے اجزاء سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں ایمان کیا ہوتا ہے. تو ابھی ہم ایمان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر مکمل یقین اور مکمل عقیدہ جو آپ کا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو ایمان سے متعلق ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ واحد ہے. تو اس بات پر مکمل یقین، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر یقین، ٹھیک ہے، آخرت پر، یہ تمام یقین، پختہ یقین جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کہلاتا ہے. تو اس کے تو ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پختہ یقین. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مین پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد اس ایمان کے اجزاء ہم پڑھیں گے کہ ایمان کے جو ہے وہ کون کون سے اجزاء، یعنی کن باتوں پر ایمان ہمارا ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم مکمل مسلمان ہیں. ایمان جس کا یقین پختہ ہوتا ہے، پختہ یقین رکھنے والے شخص کو جو ہے وہ مومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ مومن کی جو ہے وہ یہ پہچان ہو گئی. آپ نے مومن کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہو، اللہ کے پیغمبروں پر یقین رکھتا ہو، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر جو ہے یقین رکھتا ہو، اور جو ہے آخرت پر یقین رکھتا ہو. آسمانی جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان سب پر یقین رکھتا ہو. تمام باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے تخلیق کیے ہوئے فرشتوں پر یقین رکھتا ہو، وہ شخص جو ہے وہ مومن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے آپ اپنی بک کے پیج نمبر 5 کو ذرا دیکھیے، میں تھوڑی سی ریڈنگ کر رہی ہوں. ایمان کسی چیز پر مکمل یقین کا نام ہے، اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اس کی ہر بات پر مکمل یقین رکھا جائے. اس قسم کے یقین رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں. مومن کے لیے مندرجہ ذیل باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جی، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایمان کے اجزاء، اور ایمان کے اجزاء میں ہم نے دیکھا سب سے پہلا جو اس کا جز ہے وہ ہے عقیدہ توحید. ٹھیک ہے، میں یہ کر کے آپ کو بیان کرتی جاؤں گی. پہلے میں آپ کو ایمان کے اجزاء کے بارے میں بتا دوں کہ کون کون سے ایمان کے اجزاء ہیں. کہ ایک مومن جو ہے اس کو کس بات پر کوئی پختہ یقین رکھے گا تو وہ ایک مومن بنے گا یا پکا مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا یہ ہو گیا عقیدہ توحید. دوسرا جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان. تیسرا جو ہے وہ پیغمبروں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان.
चौथा जो है वो पैगंबरों पर ईमान, और आखिरी यौम आखिरत पर ईमान। ठीक है बच्चों, ये हमारे ईमान के अज्जा हैं। अगर एक मुसलमान इन तमाम बातों पर पुख्ता यकीन रखता है तो हम कहेंगे कि वो एक सच्चा मोमिन है। अब आज की क्लास में हम इन दो अज्जा पर डिस्कशन करेंगे। एक अकीदा तौहीद यानी अल्लाह ताला पर ईमान, और दूसरा फरिश्तों पर ईमान। सबसे पहले अकीदा तौहीद की तरफ जाते हैं। मैं आपको पहले रीडिंग करके बताती हूँ। अपनी बुक खोल के देखें, सामने पेज नंबर 5, उसका सेकंड पैराग्राफ। ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कायनात और इसमें हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इंसान, चरिंद, परिंद सब इसी की मखलूक हैं। अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इबादत के लायक सिर्फ वही ज़ात है, वो हर किस्म के ऐब से पाक है। और इन सब बातों का ज़बान से इकरार करना और दिल से यकीन करना अल्लाह ताला पर ईमान कहलाता है। तो अब आप देखें कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बहुत बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला ने आपको दी है। इसके अलावा आप देखते हैं ज़मीन है, ज़मीन में इतनी खूबसूरत जो है वो नेमतें पैदा की हुई जो है, मिसाल के तौर पर जो है वो पौधे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आप जानवरों को देखते हैं, आप जो है वो सब्ज़ियाँ फल खाते हैं, और जो है आप रंग बिरंगे जो है वो परिंदों को देखते हैं चहचहाते हुए। और फिर आसमान पर आप देखें सूरज, चाँद, सितारे, जो है वो सैयारे, ये सब जो हैं आपको देखें तो आप देखते हैं, आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि इन सबको पैदा करने वाला कोई ना कोई है। और हम मुसलमानों का ये ईमान है कि इन सबको जो है पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ही वो ज़ात है जो इन सबको पैदा करने की ताकत रखती है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को पैदा कर सके। और ना सिर्फ ये पैदा किया अल्लाह ताला ने, बल्कि आप देखते हैं कि आज तक जो है वो इनकी देखभाल, इनका ख्याल भी रखे हुए है। ज़मीन जो है वो ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात को जो पैदा किया है, उनके रोज़ी का ज़रिया, उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत, वो सब उसके हाथ में है। अल्लाह ताला जो है वो पत्थर में मौजूद एक जानवर को भी जो है वो रोज़ी देता है। और किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई हमें रोज़ी दे या कोई हमें जो है वो हमारी ज़रूरियात को पूरी कर सके। इसी तरह से जो है वो आसमान को देखें आप, आसमान पर सूरज हम देखते हैं रोज़ तुलू होता है, अपने वक्त पर निकल रहा होता है, और अपने वक्त पर जो है वो सूरज गुरूब होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सूरज 5 मिनट लेट हो गया, या आज सूरज जो है वो देर से तुलू होगा या देर से गुरूब होगा। आप देखते हैं सूरज अपने वक्त पर आता है और अपने वक्त पर जाता है। सूरज, चाँद, सैयारे सब अपने वक्त पर जो है वो तुलू और गुरूब होते हैं, और सब अपने मखसूस जो दायरा है उसमें गर्दिश कर रहे होते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। ये तमाम बातें जो है हम जब देखते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि यकीनन इनको पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात है, और यकीनन ये ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम जो है वो अपने अक़ीदा तौहीद को जो है वो पुख्ता रखें, क्योंकि अक़ीदा तौहीद मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है। ठीक है, तो अब हम जो है वो पॉइंट्स बनाते हैं अक़ीदा तौहीद से मुताल्लिक़, मेन पॉइंट्स निकालते हैं। पहला, ईमान मुकम्मल होने की
ہونے کے لیے لازمی شرط. ٹھیک ہے. اس عقیدے کے تحت ہم کن کن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کائنات اور اس کی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یعنی اکیلا ہے. تیسرا پوائنٹ، چوتھا، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. دنیا کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ سب کو رزق دیتا ہے. ان تمام باتوں پر یقین وہ ہمارا خالق و مالک ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو ان تمام باتوں پر یقین رکھنا، نہ صرف یہ کہ یقین رکھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے یقین رکھنا، یہ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جتنی خصوصیات ہم نے آپ کو بتائی، یہ تمام باتوں پر یقین رکھنا دل سے اور بار بار زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس یقین کو بار بار زبان سے اقرار کرنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے. کیونکہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے. اور دراصل کلمہ کیا ہے؟ کلمہ جو ہے اس بات کا اقرار ہے، اس بات کا زبان سے اقرار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، اکیلا مانتے ہیں، کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے. اور چونکہ تمام کائنات کو، اس کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے. لہٰذا ہم اس بات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم جب عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں پر پکا یقین ہونا چاہیے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہر کام سے، ہر عمل سے باخبر ہے، ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ ہمیں مل گیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پوائنٹ نمبر 10 آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو امید ہے آپ کو عقیدہ
توحید کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آپ کو ایمان کے اجزاء میں سے دوسرا جز یعنی فرشتوں پر ایمان اس کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سب نے لکھ لیا؟ اچھی طرح سب نے سمجھ لیا؟ چلے جی بیٹا، ایمان کے اجزاء میں دوسرا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، جز ہے، وہ ہے فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، تمام جو ہے پودوں کو، دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں جو ہے فرشتے بھی شامل ہیں. اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کو نور سے یعنی کہ آگ سے پیدا کیا گیا. اور یہ فرشتے جو ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو فرشتے خاص مخلوق ہیں. خاص طور پر جن کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسری جو ان کی خاص بات ہے کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں. تو دوسری اس کی خصوصیت کیا ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چوتھی بات، اپنی مرضی سے وہ کوئی کام نہیں کرتے اور ہر وقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں. تو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور چوتھی، وہ بالکل معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کو کرنا ہے. اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی غلط کام کی طرف یا گناہ کی طرف یا برائی کی طرف راغب ہوں. تو اس لیے جو ہے ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اس طرح سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ مختلف کام انجام دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. اب فرشتوں کی تعداد کسی کو بھی نہیں پتہ، بے شمار فرشتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ فرشتے جن کے نام کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے اور وہ مشہور فرشتے ہیں جو مختلف کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں. ان مشہور فرشتوں میں 4 فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں. اتنے جو بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے 4 فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں. سب سے پہلے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور نمبر 4 حضرت
اسرافیل علیہ السلام. ٹھیک ہے بیٹا. تو ان کے بارے میں الگ الگ ان کے جو مختلف کام ہیں، ہر فرشتے کا ایک مخصوص کام ہے اور وہ اپنے اس کام کو انجام دیتا ہے. لہٰذا میں آپ کے سامنے اب ہر فرشتے کا الگ الگ کام بیان کروں گی. سب سے پہلے جو فرشتے میں نے آپ کو بتایا حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کے ذمے جو کام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بھیجا، اپنا پیغام ان نبیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام نبیوں تک پہنچانا ہوتا تھا یا جو پیغمبروں تک جو پہنچانا ہوتا تھا، اس پیغام کو لے کر آپ نبیوں اور پیغمبروں تک آتے تھے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس پیغام کے ذریعے جس ذریعے سے جو کام اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جس ذریعے سے بھیجتے تھے، اس طریقے کو، اس راستے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام جو تھا وہ پیغمبروں تک وحی پہنچانا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، کیونکہ پیغمبروں اور نبیوں کا جو رابطہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا. تو یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچتا تھا، یا پھر جو ہے کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نبیوں کے دل میں کوئی بات ڈال دیا کرتے تھے، یا پھر ان سے پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتے تھے. تو اس وحی کو پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے تھا. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ سیکنڈ جو ہے وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، چرند پرند، انسان، جانور، پودے، ان سب کو رزق پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ان کو رزق پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام مخلوق کو، جتنے بھی انسان ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، چرند پرند، سب کو رزق پہنچانے کا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں. تیسرا جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے تمام جانداروں کی روح کو قبض کرنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی جاندار اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں آیا ہے، اس کو مرنا ہے. تو مرنے کے لیے جو ہے، جو ہم اب جب مرتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں ایک روح ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس کو قبض کرنا کہتے ہیں، اس کو قبضہ کر لیا. تو اب وہ روح کو جب تک ہمارے جسم میں ہوتی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم زندگی کے سارے کام کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، ہم جو ہے دنیا میں ہمارا صرف وجود رہ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مر گئے. تو اب یہ جو روح کو قبض کرنے کا کام ہے، یہ کس کا کام ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ. جی بچوں، اب بھی ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چوتھے مشہور فرشتے جو ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ ان کے ذمے کام ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن یہ سور پھونکیں گے، اور ان کے سور پھونکنے سے اس دنیا میں قیامت برپا ہوگی، اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جب تمام جاندار جو ہے وہ مر جائیں گے، اور جتنے بھی یہ جو باقی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب ختم ہو جائیں گے. پہاڑ جو اتنے آپ دیکھتے ہیں ہیوی ہے، وہ بھی بالکل ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے، روئی کی طرح جو ہے وہ اڑیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمام جاندار مر جائیں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ جب سور پھونکیں گے، تو اس سور کے پھونکنے سے تمام جاندار، انسان اور باقی سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور انسان جو ہے وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، یعنی کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور انہیں اپنی دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں جو جو کام کیے ہوں گے، اچھے برے، ان سب کا حساب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا. تو اس طرح سے پھر اس کے حساب سے جو ہے ان کو جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ 2 بار سور پھونکنا ہے. ایک بار سور پھونکیں گے، پہلی بار سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا ختم ہو جائے
گی تمام جاندار مر جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سور پھونکنے سے وہ تمام جاندار دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دیں گے، اور اس دن کو کیا بولتے ہیں؟ روز جزا کا دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حشر کا دن کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 4 فرشتوں کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ اب جو ہے آخری دیکھیں آپ، آخری لائن میں کچھ اور فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے کو بے شمار فرشتے ہیں، اس میں کچھ مثالوں کا کرامن کاتبین، اور دوسرے جو ہے وہ منکر اور نکیر۔ تو یہ 2 فرشتے ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے ذمے کیا کام ہے؟ کرامن کاتبین، اور دوسرے کیا ہیں؟ منکر اور نکیر۔ کرامن کاتبین وہ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت تمام انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ ہمارے جو ہم زندگی میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال، ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے، وہ ہمارا کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں وہ لکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ دوسرا فرشتہ جو بائیں ہاتھ کی طرف ہوتا ہے، وہ ہماری برائیاں، جو بھی ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم نے زندگی میں جو بھی جھوٹ بولا، یا ہم نے کبھی چوری کی، یا ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی بے ایمانی کی، کسی بھی قسم کا کوئی برا کام کیا، تو یہ تمام کام جو ہے وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہمارا لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرامن کاتبین کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھنا، زندگی میں جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں، اچھائیاں برائیاں، وہ سب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کے جو فرشتے ہیں منکر نکیر جو ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوال جواب کریں گے۔ ان کا کام ہے کہ وہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہم سے سوال پوچھا جاتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کو مرنے کے بعد جس چیز کا، وہ ہے منکر نکیر کا سامنا کرنا، اور اس مرحلے میں اگر انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے اس میں اور ان کی حساب کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا ساتھ ہوگا، وہ مرحلہ وہ کیا ہوگا؟ ہم نے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور وہ سوال جواب کون کرے گا؟ سوالات ہم سے منکر نکیر 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے ذمہ جو ہے وہ یہ کام ہوتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے ہم نے آج ایمان کے اجزاء میں سے 2 اجزاء کو ہم نے کور کیا۔ ایک ہمارا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی عقیدہ توحید، اور دوسرا جو تھا فرشتوں پر ایمان یعنی ملائکہ پر ایمان۔ فرشتوں کو ملائکہ بھی کہتے ہیں، ملائکہ پر ایمان۔ تو اس کے ہم نے اچھی طرح ڈسکس کیا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ اپنی کاپی نکالیں، آج کا کلاس ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس ورک کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کم از کم 3 خالی جگہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں خالی جگہ کیا ہوتی ہیں۔ خالی جگہ جو ہے سوال کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی اہم بات کو جو ہے وہ خالی جگہ کی صورت میں پوچھتے ہیں، اور یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کا تعلق چیپٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، چیپٹر سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب جو جنرل ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت بھی آپ سے کوئی بات پوچھے اس کا اتھینٹک جواب ہوتا ہے، ایک ہی جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک دیش ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک ہی جواب آئے گا، اللہ تعالیٰ۔ اب چاہے آپ کہیں سے بھی کبھی بھی یہ سوال کریں گے، اس کا ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ زمین و آسمان کا مالک کوئی اور ہے، سمجھ میں آئیے۔ لیکن اگر اسی کو میں یوں کر دوں
اللہ تعالی زمین و آسمان کا ڈیش ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ خالق بھی آ سکتا ہے, اس میں مالک بھی آ سکتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے اس کا اتھینٹک ایک جواب نہیں ہے, لہٰذا اس کا چیپٹر سے تعلق ہوتا ہے. اب چیپٹر میں آپ کو جو لکھا ہوگا, اگر آپ کی بک میں جو ہے وہ چیپٹر میں اس لائن میں خالق استعمال ہوا ہے تو خالق لکھیں گے, مالک استعمال ہوا ہے تو مالک لکھیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بلینکس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. بلینکس کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ نے جو ہے وہ ابھی آپ نے 3 خالی جگہ نکال لی ہے اس میں سے. دوسری بات, دوسرا سوال کیا ہوگا, آپ نے 3 جو ہے وہ MCQs نکالنے. اس چیپٹر آج ہم نے جو 2 پیجز پڑھے ہیں اس میں سے 3 جو ہے وہ MCQs بنانے ہیں. MCQs کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ MCQs کا جو تعلق ہوتا ہے, MCQs کا تعلق آپ کے چیپٹر سے ہوتا ہے. یہ آپ کے چیپٹرز میں سے پوچھی گئی بات ہوتی ہے, اور جو ہے اس کے 1 سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں, جو چاروں ہی صحیح ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اپنی بک سے متعلق دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو اس میں سے آنسر فل کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں, یہ ڈیش رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اس میں آپ بہت سارے بات, عقیدہ رکھنا, ٹھیک ہے, یقین رکھنا, ایمان رکھنا. تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان رکھنا. تو اب آپ دیکھیں آپ کو یہ ساری چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوں گی, عقیدہ, یقین اور ایمان. لیکن اب آپ کی بک میں چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی بک میں یہ لائن اس میں موجود ہے, یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی بک کے حساب سے اس کو فل کرنا ہے. تو MCQs سمجھ میں آ گیا کہ MCQs کا تعلق جو ہے وہ چیپٹر سے ہوتا ہے. تیسری چیز آپ کو جو کرنی ہے وہ اس میں سے آپ کو 3 غلط جملے منتخب کرنے, جملے درست کریں. ٹھیک ہے, جملے درست کرنے اس کا مطلب کہ آپ کو ایک غلط جملہ دیں گے اور اس کو جو ہے وہ صحیح کریں گے. مثال کے طور پر, تمام مخلوق کو روزی پہنچانا, تمام مخلوق کو روزی پہنچانا روزی پہنچانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں, تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں, وہی لے کر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جملہ غلط ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ کیا آئے گا, آپ یہاں پر حضرت, روزی کون پہنچاتا ہے, حضرت میکائیل علیہ السلام, تو آپ اس کی جگہ میکائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, اس طرح کے سینٹینس آپ 3 سینٹینس نکال لیں گے جملے درست کرنے کے بارے میں. جلدی سے کریں کام فٹافٹ تمام بچے. ٹھیک ہے جی بچوں, کر لیا آپ لوگوں نے کلاس ورک. اب آپ ہوم ورک کی طرف آ جائیے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں. سب سے پہلے تو کام یہ ہے کہ آج آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں گے, پڑھیں گے توجہ کے ساتھ, تاکہ جو ہے وہ آپ اس کے کوشچن آنسر توجہ سے کر سکیں.
समझ में आ जाए आपको, ठीक है भाई। तो अब आप आज का होमवर्क, सवाल नंबर 1, ईमान से क्या मुराद है? ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। सवाल नंबर 2, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8 पर देखें आप। पहला सवाल है ईमान से क्या मुराद है, उसके बाद अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है। ठीक है बेटा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपने क्या करना है। सवाल नंबर 3 ये है कि 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और इनके जिम्मे काम के बारे में लिखिए। ठीक है, क्या करना है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और उनके काम के बारे में लिखें। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपने जो है वो उम्मीद है आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छी तरह रीड करेंगे और इंशाल्लाह इसका जो बकिया हिस्सा है वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। सर ये ऑफ कैसे होगा? जी मेरे लेक्चर हो गए कंप्लीट। इसको बंद कर दो, अब आप अपना पढ़ेंगे। जी देख कितना टाइम हो गया? 12:30। कल ही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तैयार करके आ जाएंगे।